ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات باری تعالی کے لیے، جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، ہر ایک کو زندگی دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، موت دینے والا ہے۔ اسی کی حاکمیت ہے، وہی ذرے ذرے کا مالک، خالق اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہو۔ بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہو، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت، تمام اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں جہاں کہیں بھی وہ لیٹے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ سماعت فرمائیں گے، بلند ہمت بنے، ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ بلند ہمتی کی اہمیت، فضیلت اور ذرائع اسباب، یہ چند باتیں آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائیں گے۔ دین اسلام، اس کے اندر بلند ہمت ایک بنیادی اور انتہائی قابل تعریف ایک ایسی صفت ہے جو مومن کی زندگی کو اس کے مقاصد، جد و جہد اور اعلیٰ ترین درجات کے حصول کے لیے راستہ دکھلاتی ہے۔ یہ محض ایک دنیاوی خواہش یا آرزو کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کی پختگی، اللہ پر توکل اور اپنی صلاحیتوں کے بہترین استعمال کا جذبہ پیدا کرنا ہے، جو انسان کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ بلند ہمتی کا مطلب انسان ہمیشہ حقیر اور معمولی چیزوں پر اکتفا کرنے کی بجائے دین و دنیا کے ہر معاملے میں عظیم ترین مقاصد کو اپنے سامنے رکھے۔ جب انسان کے دل میں مقاصد بڑے ہوں تو پھر انسان ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور ہمت اور حوصلے کے ساتھ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اعلیٰ مقاصد مجھے میسر آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی بلند ہمت، بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے، ہمت نہیں ہارتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بلندی حاصل کرنے کے لیے معزز کام کرنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب معالی الامور، بے شک اللہ تبارک و تعالی بلند اور معزز کاموں کو پسند فرماتا ہے۔
ان اللہ یحب معالی الامور واشرافها ویکرہ سفاسفها، اور حقیر و گھٹیا کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں بلند ہمت ہونا، معزز کاموں کے لیے محنت کرنا، یہ اللہ کو بات پسند ہے، لیکن حقیر اور گھٹیا کاموں کو اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ اللہ انہیں ناپسند فرماتے ہیں۔ معالی الامور سے مراد بلند امور ہیں، بڑے کام ہیں۔ اس سے مراد ہر وہ مقصد اور خصلت ہے جو عظمت، شرف اور بلندی کی حامل ہو، مثلا علم نافع کا حاصل کرنا، دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا، اعلی اخلاق، سچائی، امانت، دیانت، عفو و درگزر جیسی اعلیٰ صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا، امت کی خدمت خلق کرنا، بلکہ سب سے بڑا اللہ کی رضا اور جنت الفردوس کا حصول، یہ چیزیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ لیکن سب سافل امور، گھٹیا امور، حقیر کام، گھٹیا کام، ان سے مراد تمام وہ کام ہیں جو انسان کو پستی دکھا سکتے ہیں، ذلت، رسوائی، وقت کا ضیاع، وقت کو ضائع کرنے کا باعث بنتے ہیں، مثلا جھوٹ بولنا، بزدلی، بخل، غیبت، لا یعنی باتوں میں کھو جانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ دنیا کی حقیر چیزوں پر جھگڑا اور آخرت سے غافل ہو کر صرف دنیا کی لذتوں میں کھو جانا، یہ اچھا فعل نہیں ہے۔ دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا، جو حقیر بھی ہیں، کم تر ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کو پانے کے لیے انسان کوشش کرے، محنت کرے، لیکن جو اصل مقصد ہے حصول جنت، اس کو بھول جائے، یہ بہت بڑی بری بات ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ایک مسلمان کی زندگی کا دستور اور عمل ہے کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ وہ ہر لمحہ اپنا محاسبہ کرے، اس وقت کو غنیمت جانے جو اللہ نے اسے دے رکھا ہے، اپنی توانائیوں، اپنی سوچ کو، اپنے وقت کو معالی الامور، وہ کام کرے جو اللہ کے ہاں پسند ہیں، اور ان کاموں سے بچتا رہے جو اللہ کے ہاں ناپسند ہیں۔ قوت ایمانی اور بلندی، قوت ایمانی اور بلند ہمتی، ان دونوں چیزوں کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ ایک طاقتور شخص جو ہے وہ بلند مقام حاصل کر سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوری کے مقابلے میں قوت، طاقت کو پسند فرمایا ہے، اور یہ قوت محض جسمانی ہی نہیں بلکہ ایمانی، علمی، روحانی اور مالی قوت بھی اس میں شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب للہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ طاقتور مومن اللہ کے ہاں کمزور مومن سے بہتر ہے، جبکہ دونوں ہی خیر پر ہیں دونوں ہی خیر پر، لیکن اس میں ایک اعلیٰ ہے، ایک ادنا ہے، فرق ہے اس میں۔ فرمایا وفی کل خیر، دونوں ہی خیر پر ہیں۔ احرص علی ما ینفعک، جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے اس کی حرص کر، لالچ کر، طمع کر۔ جس چیز سے انسان کو فائدہ مل سکتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، تگودو کرنا، اس کے بارے میں حکم ہو رہا ہے کہ وہ محنت کرے، لالچ کرے، حرص کرے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔
کیسے؟ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد طلب کرے کہ اللہ یہ چیز میرے لیے آسان فرما دے، مجھے عطا فرما دے، میرے نصیب میں کر دے۔ اور فرمایا وَلَا تَعْجَزْ، وَلَا تَعْجَزْ، کمزور نہ پڑو، مایوس ہو کر نہ بیٹھ جاؤ۔ بڑی بات اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ اس مقام کو، اس چیز کو حاصل کرنا ہے تو محنت کرنا ہے، اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، لیکن کمزور دل اور مایوس ہو کر ہاتھ بے ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو میں اس طرح کرتا تو ایسا ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ مَا فَعَلَ، یہ کہو کہ اللہ کی تقدیر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس لیے حسد کرتے ہوئے کاش کا لفظ کہنا شیطان کے عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ انسان کو مایوسی سے بچنا چاہیے، اگر میں ایسے کرتا تو ایسے نہ ہوتا، یا ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا۔ تقدیر بھی ایک چیز ہے، وہ بھی اللہ نے بنائی ہے، آپ کوشش محنت کرنے کے باوجود آپ کو وہ مرتبہ مقام نہیں ملتا ہے تو سمجھے کہ اللہ نے میری تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا۔ اس فیصلے پر انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ طاقتور مومن وہ ہے جو ایمان میں پختہ ہو، علم میں راسخ ہو، ارادے میں مضبوط، جسمانی اعتبار سے صحت مند، اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں چست ہو، محنت کرنے والا ہو، چست بمانا سست نہ ہو، چست ہو، ہوشیار ہو، اور ایسا شخص ہی بڑے کام سر انجام دے سکتا ہے جو مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمت لڑاتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، محنت میں لگا رہتا ہے، وہ مراتب، وہ مقام حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کا بھی یہ دستور ہے، اللہ کا بھی یہ حکم ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جو انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ہمت نہیں ہارتا ہے، وہ اسے اللہ اس کی محنت کا پھل عطا کر دیتے ہیں، اسے محروم نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَعْجِزْ، اس حدیث مبارکہ میں یہ کلمے آئے کہ عاجز نہ بنو، کمزور نہ پڑو، مایوس ہو کر نہ بیٹھ جاؤ۔ یہ جملہ بلند ہمتی کا نچوڑ ہے، پستی کی طرف نہیں جانا، آپ نے بلندی کی طرف جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بہانے تلاش نہ کرو، سستی کا شکار نہ بنو، مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے۔ کتنی پیاری یہ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ نے سستی کا شکار نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنا، مایوس نہیں ہونا ہے، مشکلات سے گھبرا کر ہمت نہ ہارو، یہ نہ کہو یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، بلکہ اسباب اختیار کریں، کوشش کریں۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ سے توفیق بھی طلب کریں، اللہ پر توکل اور میدان میں ڈٹ جائیں۔ عجز جو ہے یہ پستی کی علامت ہے، بے ہمت ہو کر، مایوس ہو کر، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا، کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ہو جائے گا کام، یہ توکل کے منافی ہے۔ اس لیے انسان کو بہادر بننا چاہیے، ارادوں کے ساتھ بھی، اور قوت جسمانی کے لحاظ سے بھی، اور روحانیت کے اعتبار سے بھی۔ پستی سے نفرت اور خودداری کی تعلیم، بلند ہمتی کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان کو خود ہر قسم کی ذلت اور پستی سے بچنا چاہیے۔ جو انسان کوشش ہی نہیں کرتا کہ میں پستی سے، ذلت و رسوائی سے بچ جاؤں، تو کون آپ کو بچائے گا؟ سوال کرنے سے، مثال کے طور پر سوال کرنے، بھیک مانگنے کو اسلام نے شدید ناپسند کیا ہے۔ سوال کرنا، لوگوں سے بھیک مانگنا، یہ ایسا فعل ہے کہ اس کو دین اسلام نے ناپسند کیا، یہ اچھا عمل نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ انسانی وقار اور خودداری کے منافی ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ یہ ہے اوپر والا ہاتھ، یہ دینے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مانگنے والا ہے، ہاتھ کا مانگنا۔ دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ لینے والے نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، بہتر ہے۔ اور پہلے انہیں آگے فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور پہلے انہیں دو جو تمہارے بال بچے اور تمہارے عزیز و اقربا ہیں۔ اللہ نے دینے کے قابل تمہیں کیا ہے، اتنا پیسہ روپیہ مال و متاع آپ کے پاس آ چکا ہے کہ آپ دینا چاہیں، یقیناً دینا چاہیے اللہ کی راہ میں، تو کہاں سے شروع ہونا ہے؟ پہلے اہل والوں سے۔ تمہاری بیوی، بچے، ماں باپ، عزیز و اقربا، یہ زیادہ ضرورت مند ہیں، ان پر خرچ کریں گے تو آپ کو اجر بھی ڈبل ہو جائے گا، صلہ رحمی کی بنیاد پر بھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے بھی۔ اور فرمایا وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، اور بہترین صدقہ وہ ہے جسے دیکھ کر انسان مالدار رہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد بھی وہ فقیر محتاج نہ ہو جائے، اتنا اپنے گھر میں بچائے کہ اس کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا فائدہ کہ بعد میں انسان لوگوں سے بھیک مانگتا پھرے، خود کمزور ہو جائے۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین تمہارا صدقہ وہ ہے کہ اللہ کی راہ میں لوگوں پر خرچ کرنے کے باوجود تمہاری اتنی پوزیشن رہے کہ تم لوگوں کے محتاج نہ بنو، تم مانگنے والے نہ بن جاؤ۔ اور فرمایا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، اور جو کوئی سوال سے بچنا چاہے گا اسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ جو سوال کرنے سے مانگنے سے بچتا ہے اللہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو دوسروں کے مال سے بے نیاز رہتا ہے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جس کی نیت یہ ہو کہ میں لوگوں سے نہ مانگوں، اللہ اس کو اس پوزیشن میں لے آتا ہے۔ اللہ دل کا گنا، اللہ حوصلہ برداشت اس کے اندر یہ چیزیں صفتیں پیدا کر دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے مال و متاع سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کو خودداری کی تعلیم، خودداری کا حوصلہ دے دیتے ہیں، برداشت کرتا ہے، حوصلہ کرتا ہے، لیکن اپنی عزت کو، اپنے نفس کو لوگوں کے سامنے نیلام نہیں کرتا۔ یہ حدیث مومن کے لیے زبردست حدیث ہے، اہل ایمان کے لیے۔ مومن کو محنت کر کے دینے والے، محنت کر کے، بات سمجھنے والی، محنت کر کے، خود محنت کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلا رہی ہے۔ اپنے ہاتھ سے محنت کی، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ یہ جو مقام بلند ہمتی ہے، خود کمائیں پھر اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو یہ مانگنے میں ذلت اور پستی کی علامت اس سے انسان کو دوبلا کرتا ہے۔ یعنی ایک آدمی مانگتا ہے، یہ پستی والی چیز ہے، کمتر ہے، لیکن ایک انسان خود کماتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو پاک دامنی چاہے گا اللہ اسے پاک دامن رکھے گا۔ جو شخص فکر و فاقہ کے باوجود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، خودداری اختیار کرتا ہے، یہ اس کی بلند ہمتی کی دلیل ہے۔ یہ اس کی بلند ہمتی کی دلیل ہے کہ اپنی عزت نفس کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا، بلکہ اپنے اندر جو ہے خودداری پیدا کرتا ہے۔ اللہ ایسی بلند ہمتی کے جواب میں اسے قلبی اور ظاہری جو ہے غنا عطا فرما دیتے ہیں، حوصلہ اور برداشت عطا فرما دیتے ہیں۔ امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیہ ندب الی التعفف عن المسئلہ، اس حدیث میں سوال کرنے سے بچنے کی ترغیب ہے، لوگوں سے سوال کرنے سے بچنے کی ترغیب ہے۔ اور فرمایا وحض علی معالی الامور، بلند ہمت کاموں پر ابھارنا ہے، بلند ہمت کاموں پر ابھارنا ہے، حوصلہ دینا ہے، کھڑا کرنا ہے۔ وترک دینہا، اور ان کے کمتر کاموں کو چھوڑ دینا شامل ہے۔ اور فرمایا واللہ یحب معالی الامور، اور اللہ بلند ہمت کاموں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ جو ہمت کے ساتھ، محنت کے ساتھ
بڑے پن کی طرف جانا چاہیے، بڑھائی کی طرف جانا چاہیے، اعلیٰ امور کو پانے کے لیے محنت کرنا چاہیے۔ انسان ایسا بن جائے اللہ اس کو راستے میں نہیں چھوڑتے ہیں، اللہ اس کو وہ مقام دے دیتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علو الہمت افقی فدون اللہ ولا تتعلق بسوا، بلند ہمتی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی پر نظر نہ ہو اور کسی اور پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ بلند ہمتی یہ ہے کہ اس کی ساری امیدیں اللہ کے ساتھ وابستہ ہوں، محنت کرتا ہے اللہ پر توکل کرتا ہے، محنت کرتا ہے اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کرتا ہے، تو ایسا انسان لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ محنت کرنے والا انسان، مشقت اٹھانے والا انسان کبھی بھی محروم نہیں رہتا ہے۔ بلند ہمتی سے ہی بلند مقام، عزتیں اور شرف انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ جس شخص کی ہمت یہ ہے، جس شخص کی ہمت جوان ہے، جس شخص کے ارادے پختہ ہیں، جن لوگوں کے ارادے مصمم ہیں، وہ ہمیشہ بڑی سوچ سوچا کرتے ہیں، بڑے مقاصد کو پانے کے لیے ہمہ وقت ان کی تگ و دو کوشش میں رہتے ہیں، ان کا مقام بڑھتا رہتا ہے، اللہ عزتیں دیتا رہتا ہے، اور جو کم تر چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں وہ اعلیٰ درجے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو کم تر چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے چوری کرنی ہے، خیانت کرنی ہے، فلاں کرنا، لوگوں کے مال و متاع پہ ان کی نظریں ہیں، پھر اللہ ان کو اسی طرف لگا دیتے ہیں، شیطان ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے، چلو تیرے نصیب میں یہی ہے۔ جو ہمیشہ کوشش میں رہتا ہے نہیں، سچائی کا راستہ، حلال کا راستہ اختیار کرنا ہے، ہمت نہیں ہارتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان ایسے ہیں، محنت نہیں کرتے، خودکشی کی موت مر جاتے ہیں، ہمت نہیں کرتے، حوصلہ نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، حرام کی موت مر جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کام چور ہوتے ہیں، کام چور، باروں کو ایک دفعہ ڈیوٹی ملنی چاہیے، ذمہ داری ملنی چاہیے، لیکن ذمہ داری کو نبھاتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ذمہ داری مل گئی، بس ہم چودھری صاحب ہیں، لین لاٹ ہیں، فیصد ہیں، یا اللہ انا للہ و انا الیہ۔ آپ اگر سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت تجربہ امور کے بارے میں کیا تھی، آپ نے ہمت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، محنت میں لگے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو پستی کی طرف نہیں لے جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ اس آیت میں تین باتیں ہیں۔ پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا، خود انسان اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، خود زیادتیاں اپنے لیے اختیار کرتے ہیں۔ دوسری بات، اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے، یعنی درمیانی چال چلتا ہے، درمیان میں رہتا ہے۔ اور تیسرا کون ہے؟ اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے۔ تیسرا گروہ، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں، آگے طرف جانے والے ہیں۔ فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہی سب سے بڑی فضل کی بات ہے جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں نیکیوں کی طرف، خیر کی طرف، بڑھائی کی طرف بڑھنا ہے، نہ کہ احساس کمتری کا شکار ہو کر، کم ہمتی اور پستی کی سوچ کر اپنے آپ کو گرانا۔ جنت ہی نہیں، جنت الفردوس چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑی سمجھائی اپنی امت کو۔ آپ فرماتے ہیں امت کو اللہ سے دعا مانگنے کا سلیقہ بتلایا کہ بلند ہمتی کے معراج سے کھلا دی۔ اللہ سے مانگنا تو کیسے مانگنا، کیا مانگنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنا درجے پر راضی ہونے کے بجائے ہمیشہ بہترین سوال کی ترغیب دی ہے، یعنی ادنا چیز پر راضی ہونے کی بجائے بڑی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں آپ۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أَرَاهُ فوق عرش الرحمن ومنہ تفجر انہار الجنہ۔ یہ صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو فردوس مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو کیا مانگے؟ فردوس مانگے۔ فردوس ایک جنت ہے، کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی حصہ اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے۔
فردوس جنت کا وہ حصہ جو درمیانی اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے، وہ اللہ سے مانگیں۔ امام یحییٰ بن صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں یوں کہا کہ اس کے اوپر پروردگار کا عرش ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ جنت الفردوس جو ہے وہ اس کی چھت اللہ کا عرش ہے، وہاں سے جنت کی تمام نہروں کا خروج ہوتا ہے، وہاں سے نکلتی ہے۔ تو فرمایا کہ جنت بھی اللہ سے مانگنی ہے، حالانکہ جنت تو ساری جنت ہے لیکن جنت میں بھی مقامات درجات ہیں۔ تو فرمایا اللہ سے جب جنت مانگنی تو اعلیٰ جنت کا سوال کریں۔ مطلب یہ کہ ادنا چیز پر راضی ہونے کے بجائے بڑی چیزوں کا سوال کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں 3 بہت اہم ترین باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ یہ محض ایک دعا کی تعلیم نہیں ہے بلکہ مکمل نفسیاتی طور پر روحانی طور پر ایک تربیت کی چیز ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں سکھلاتی ہے کہ مسلمان کا حتمی اور سب سے بڑا مقصد مسلمان کا جنت الفردوس ہونا چاہیے۔ جب ہدف اتنا بلند ہوگا تو اس کے لیے کی جانے والی کوششیں اور عمل بھی اسی معیار کے ہوں گے۔ لینا آپ چاہتے ہیں جنت الفردوس، نماز ایک بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ لینا چاہتے ہیں جنت الفردوس کے مالک، عقیدہ آپ کا بے گمراہیوں میں جھگڑا ہوا ہے۔ وارث بننا چاہتے ہیں جنت کے، خرافات اور بدعات میں آپ کی زندگی بسر ہو رہی۔ جنت الفردوس کا وارث بننا چاہتے ہیں کہ اسی معیار کے اعلیٰ قسم کے جو نیکوکار اعمال صالح ہیں ان کو اپنانا پڑے گا، ان کے حصول کے لیے محنت درکار ہوگی۔ دوسری بات، یہ حدیث انسان کو ذہنی پستی سے نکالتی ہے، ذہنی غلامی سے نکالتی ہے۔ انسان بسا اوقات خود کو کمزور سمجھ کر چھوٹے مقاصد پر ہی راضی ہو جاتا ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں، بالکل بزدلی، سستی، پستی، میں کچھ نہیں کر سکتا، اکتفا کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لہذا اس سے مانگتے ہوئے کبھی بھی بخل اور تنگی کا تصور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے مانگنا تو اس کی شایان شان مانگنا ہے۔ جب اللہ نے دینا ہے تو اللہ سے بڑی امیدیں رکھیں، ویسے اعمال بھی کریں آپ۔ تیسری بات، جس شخص کی نگاہ میں جنت الفردوس کا ارادہ ہو وہ دنیا کے معمولی نقصانات اور جھگڑوں پر جو ہے اٹکا نہیں رہتا بلکہ نظر ثانی کر کے درگزر کر کے اپنی زندگی کو سہل بناتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں النفوس الشریفۃ لا ترضی بالدون، شریف النفس لوگ کبھی ادنا چیزوں پر راضی نہیں ہوا کرتے۔ ہمیں تو ایک چھوٹی سی چیز مل جائے ہم راضی ہیں جی۔ شریف النفس لوگ، ایمانداروں کی یہ خوبی ہے کہ وہ چھوٹی چیزوں پر راضی نہیں ہوا کرتے، ان کی امیدیں ہمیشہ بڑی ہوتی ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی، حصول رزق کے لیے بھی، اور روحانیت کے اعتبار سے، دونوں باتیں میں لے کر چل رہا ہوں۔ دیکھیں ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیت بوضوئہ وحاجتہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفہ میں آپ کے قریب ہی رات گزارا کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو میں وضو کا پانی اور دوسری چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ تو ایک دن آپ نے فرمایا فقال علی سل ربیہ، سوال کر، کچھ مانگنا چاہو مانگو۔ تو میں نے عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت مل جائے، جیسے دنیا میں آپ کی رفاقت، جنت میں بھی آپ کی رفاقت ملے۔ جنت کے اس حصہ میں جانا چاہتا ہوں جہاں سے آپ کی رفاقت میسر ہے، آپ کا دیدار ہوتا رہے۔ میں تو آپ کی رفاقت سے محروم نہیں رہنا چاہتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ او غیر ذالک، آپ نے فرمایا اس کے سوا کچھ اور؟ کہا نہیں، بس میری یہی تمنا آرزو ہے کہ جنت کا وہ حصہ جہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو۔ آپ بھی چاہتے ہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نہیں چاہتے؟ یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں اللہ کے رسول کا دیدار ہو، رفاقت نصیب ہو، تو یہ عمل کریں جو آپ نے صحابی کو بتلایا۔ کیا بتلایا؟ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ،
تو اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، نوافل کا اہتمام کیا کریں، نوافل زیادہ پڑھا کریں۔ نوافل پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آرزو کو پورا فرما دیں گے۔ روز قیامت میرا اللہ نفلوں کی برکت سے مجھ محمد کی رفاقتوں میں نصیب فرما دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں فرضوں سے ہم بھاگے ہوئے ہیں، نوافل کی تو باری خیر بعد میں آتی ہے۔ ہماری پوزیشن یہ ہے، عمل نہیں کرنا، امیدیں بڑی بڑی ہیں۔ تو خیر صحابی رسول کس قدر بلند ہمت اور بڑا ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ مجھے مقام ملنا چاہیے، رفاقت رسول اللہ ملنی چاہیے۔ یہ ہمت ہے، حوصلہ، ارادہ کتنا پختہ ہے اور اعلیٰ سوچ ہے۔ ہمیں دنیا کی کوئی حقیر چیز کا مطالبہ نہیں کیا انہوں نے، لیکن سب سے بڑی چیز جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کیا۔ بس اس کے برخلاف جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے اس کے برعکس سوال کیا تھا دنیاوی چیزوں کا، اسے آپ نے تعلیم دی ہے، مسئلہ سمجھایا، بتلایا۔ آپ کے پاس آیا، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعرابیا فاکرم فقال له ائتنا فاعطاه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا تو آپ نے اس کا اکرام کیا، آپ نے اس کی عزت افزائی کی، پھر اس سے فرمایا کہ ہمارے پاس آنا۔ وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا سل حاجتک، وہ حاجت ہو سوال کریں، مانگو، کوئی حاجت ہو سوال کریں۔ تو اس نے کہا ناقتن نرکبها وآنذن یحلبها اہلی، ایک اونٹنی چاہیے جس پر ہم سوار ہو جائیں، اور چند بکریاں چاہیے جن کا دودھ ہوگا ہماری فیملی کا گزارا ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ دونوں چیزیں عطا کر دی، اونٹنی بھی اور بکریاں بھی۔ بتلائیں سوچ میں فرق کتنا ہے۔ ایک جنت کی رفاقت مانگ رہا ہے، ایک جنت کی رفاقت رسول اللہ کی مانگ رہا ہے، دوسرا دنیاوی مال و متاع اونٹنیوں اور بکریوں کا سوال کر رہا ہے۔ کتنا فرق ہے۔ تو ہمیں ادنا کی طرف نہیں، اعلیٰ کی طرف جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے جس صحابی کی سوچ محض ایک سواری تک محدود ہے، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوٹی چھوٹی سوچوں سے نکل کر بلند ہمتی اور بلند ہمتی کا مظاہرہ اور ان کے لیے کوشش جاری رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے انسان کو بلند ہمتی سے محروم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کو کبھی بھی دور نہیں رہنا چاہیے، کبھی بھی ایسے اعمال کو اختیار نہیں کرنا چاہیے جن اعمال کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہو کر رہ جائے، دنیا و آخرت دونوں ہی تباہ و برباد ہو جائے۔ سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ان سے بلند ہمتی چھین لیتا ہے۔ اللہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ ایسے ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا ہے، اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام میں لے جا کر پھینک دے۔ جس نے اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا وہ تو سارے اس کے تو کام فیل ہو گئے۔ وہ تو ایسا ہے کہ آسمانوں سے گرا، راستے میں پرندے اچکلیں، یہ ہوائیں اسے دور دراز پھینک ڈالیں، چورا چور وہ ہو جائے، کچھ بھی نہ بچا اس کا۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ بلند ہمت ہوتے ہیں کافرے سے پیچھے رہ کر ہمت نہیں ہارا کرتے، ہمیشہ کوشش میں رہتے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی شرک کے راستے کو اختیار کیا انہوں نے دنیا میں آخرت اپنی تباہ کر لی اور اپنی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر لیا۔ اللہ اکبر۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں لکھا ہے وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں حرکت سے ہی محروم کر دیا، کہہ دیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ جو آدمی بیٹھ جاتا ہے وہ بیٹھا رہے، ہمت نہ کرے۔
ثابت عزائمهم وہممهم ان تصیر الى جنت، اللہ تعالیٰ نے ان کی ارادوں میں اور ہمتوں کو اس کی طرف اور اس کے جنت کی طرف بڑھنے سے روک دیا۔ جو انسان کوشش ہی نہیں کرتا ہے، محنت ہی نہیں کرتا ہے، اس کے لیے پھر راستے بند ہی بند ہیں۔ انسان کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے اور بلند ہمتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، پستی سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر مجھے اور آپ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی موضوع کا کچھ حصہ جو باقی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ اس کا دوسرا حصہ سماعت فرمائیں گے۔ ہم اپنے اندر بلند ہمتی کیسے پیدا کریں، یہ بہترین چیزیں ہیں جو سیکھنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں۔ انشاءاللہ یہ باقی چیزیں آئندہ جمعہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں طاقتور بنائے، روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی۔ اللہ ہمیں محنت کا عادی بنائے، اللہ ہمارے اندر اعلیٰ ظرف پیدا فرمائے، پستیوں سے، کمزوریوں سے، نالائکیوں سے اللہ ہمیں نکال کر ایک بہادر انسان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن و سلامتی عطا فرما، جہاں کے جہاں مسلمان مظلوم ہیں سب کی مدد فرما۔ یا اللہ یا رحیم و کریم اہل ایمان جتنے تیرے پاس پہنچ چکے یا اللہ انہیں معاف فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، فلسطینی مسلمانوں کی، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ انہیں ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ ظلم کے شکنجے سے انہیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ یا رحیم و کریم جو بے روزگار ہیں انہیں طیب اور حلال کے روزگار عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں ہمت اور بلند ہمتی کا جذبہ پیدا فرما۔ یا اللہ پستی سے نکال ہمیں اور اعلیٰ مقاصد کے لیے یا اللہ ہمارے دلوں میں حوصلے پیدا فرما۔ یا اللہ یا رب کریم ہمارے اندر ظرف پیدا فرما دے معاف کرنے کا، معافی لینے کا۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ شریروں کی شر سے محفوظ فرما، اللہ دنیا آخرت کی خیر عطا فرما۔ بھائیو یہ چند باتیں جو آپ نے آج کے خطبہ جمعہ میں سماعت کی ہیں، ان میں جب ایک انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اصلی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، تو دنیاوی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں ناکامیوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اصل اس کی نظر جو ہے آخرت پر مرکوز ہونا چاہیے کہ ایسے کام میں کر جاؤں جو کام میرے لیے بعد میں اجر کا باعث بنے، ایسی محنت کر جاؤں جو میرے لیے بعد میں بخشش کا سبب بنے، ایسے اعمال کر جاؤں جو میرے جانے کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو انسان کو ہمت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، محنت میں لگے رہنا چاہیے۔ کبھی بھی پستی کی طرف سوچنا، کبھی بھی کمزور ہو جانا، بزدل ہو کر بیٹھ جانا، نکارہ ہو کر اپنے آپ کو نکارہ بنا لینا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انسان کو محنت کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، تمام اسباب جو جائز ہیں ان کا اختیار کرنا چاہیے، جائز ہیں، لیکن مایوس ہو جانا یہ کفر ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، کوشش پیدا کریں، محنتی اپنے آپ کو بنائیں، اپنی اولادوں کو محنتی بنائیں، اپنے بہن بھائیوں کو محنت کرنے کی طرف راغب کریں، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائے اور تعاون کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی ہیں ان تمام باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔